خیرات زکوٰۃ نکالتے چلے جاتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم غربت کا خاتمہ کرتے ہیں یا غربت کا اضافہ کرتے ہیں؟ قرآن تو یہ چاہتا ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو جائے، کوئی فقیر مانگنے والا نہ رہے، کوئی غلام غلامی کرتا ہوا نظر نہ آئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو مال ہمیں دیا ہے، اس مال کے ذریعے سے مرتے دم تک کے لیے فقیروں کو خیرات کرتے جائیں، صدقہ نکالتے جائیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے جائیں۔ اس کے ذریعے سے ہم جنت جو ہے یہ حاصل کرتے چلے جائیں اور قیامت تک کے لیے اس طریقے سے فقیر پیدا ہوتے چلے جائیں۔ اچھی بات ہے کہ آپ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام اسلام کے نام پر مسلمانوں کو دیا ہے جس کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے غربت کا خاتمہ نہ ہو، مسلمانوں کے بیچ میں فقیر ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں، ان کی عورتیں حجاب لگا کر مسجدوں کے باہر بھیک مانگتی رہیں، ان کے مرد اپنی اپنی ضرورت کے لیے مسجدوں کے باہر، درگاہوں کے باہر نہ جانے کون کون سے اداروں کے یہاں پر چکر کاٹتے رہیں اور بھیک مانگتے رہیں، خیرات مانگتے رہیں، اور اس طریقے سے یہ نظام چلتا رہے۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بنایا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کا کوئی نظام نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کا ایک نظام قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کا اللہ رب العالمین نے بندوبست کر دیا ہے، پانی کا اللہ نے بندوبست کر دیا ہے، ہر ایک ضروریات کا، انسان کی، جانوروں کی، ذی حیات کی ضروریات کا بندوبست اللہ رب العالمین نے کیا ہے، لیکن اس کو پہنچانے کی ذمہ داری، اس رزق کو دوسروں میں بانٹنے کی ذمہ داری، یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو دی ہے۔ اب آپ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ کے یہاں پر اگر پیٹ بھرنے کے بعد میں کچھ روٹی زیادہ اگر بچ جاتی ہے تو یہ روٹی پر آپ کا حق نہیں ہے، کسی بھوکے کا حق ہے، اور آپ نے اس حق کو مار لیا ہے۔ آپ کے یہاں پر اپنے مکان کے بعد میں کچھ زائد مکانات اگر آپ تعمیر کر لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مکانات آپ کے نہیں ہیں، یہ مکانات اللہ نے آپ کو اوروں کے لیے، یہ دولت اللہ نے آپ کو اوروں تک پہنچانے کے لیے دی ہے۔ یہ اللہ کی ایک امانت تھی جس امانت پر آپ نے قارون کی طرح اپنا قبضہ بنا لیا ہے، اور قارون کی طرح آپ اس پر نمائش کرتے۔ میری باتوں کا برا مت مانیے لیکن حقائق تو بتانا پڑے گا۔ قارون کی طرح آپ اس مال پر نمائش کرتے ہیں، نام و نمود کے لیے آپ اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اس پر آپ کا ہرگز حق نہیں ہے۔ جب صحابہ نے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے، لوگوں کو شیلٹر دینے کے لیے، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے، ان کی مفلسی دور کرنے کے لیے، ناداری دور کرنے کے لیے، قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے جو زیادہ ہے اسے اللہ کی راہ میں تم خرچ کر دو۔ کیا ہم نے اس طریقے سے غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے کچھ کیا ہے؟ مذاق دین ایک مذاق بن رہا ہے۔ جب ہم اس نظام دین کو غیر مسلمین کے سامنے پیش کریں گے کہ دیکھو ہمارے یہاں پر غریبوں کو خیرات کرنا، صدقہ کرنا، زکوٰۃ کے ذریعے ان کی مدد کرنا، یہ نظام اللہ نے ہم کو دیا ہے، تو یہ ہمارے اوپر ہنستے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، پیچھے ہمیں ذلیل کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا نظام ہے جس نظام کے ذریعے لوگوں کو بھکاری بنایا جا رہا ہے، انہیں ان کے مقام سے نیچے گرایا جا رہا ہے۔
ایسا نظام اسلام کے نام پر مسلمانوں میں رائج ہے تو یہ اسلام کسی کام کا نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، ذرا سوچئے، ذرا تدبر و تفکر کیجئے۔ وہ ممالک جو امریکہ یا آپ دوسرے یعنی مغربی ممالک پر ایک نظر ڈالیے، ان کے یہاں پر دین اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ویلفیئر اسٹیٹ کے نام سے یہ یہاں تک تو پہنچ چکے ہیں کہ ان کے یہاں پر کوئی بھوکا نہیں ہوتا، کوئی بے تعلیم یافتہ نہیں ہوتا، کوئی مریض اگر مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کا علاج فری میں یعنی بنا کسی پیسے کے اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ ان کے ویلفیئر اسٹیٹس پر آپ نظر ڈالیں گے، اسلامی نظام کو میں آپ کے سامنے رکھ کر بتا رہا ہوں، اسلامی نظام ایسا نہیں ہے، اسلام یہ نہیں چاہتا ہے، لیکن ہم نے جو اسلامی نظام بنایا ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے بچے اگر پڑھنے کے لیے کسی مغربی ممالک میں چلے جائیں، 5 سال میں نیشنلٹی مل جائے، ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہو جائے، ان کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم فری میں مل جائے، بیمار ہو جائے تو فری میں علاج ہو جائے، کم سے کم ویلفیئر اسٹیٹ کے نام سے یہاں تک تو یہ آ گئے۔ اسلامی نظام کے نام سے ہم کہاں پر پہنچے بتائیے آپ؟ یہ ہے اسلامی نظام کہ مسجدوں کے باہر برقعے پہنی ہوئی عورتیں آ کر بھیک مانگتی رہے، ہم لوگوں کے سامنے رات دن ذلیل ہوتے رہے۔ ہمارے یہاں پر کوئی ایسا ایک نظام نہیں ہے جس نظام کے ذریعے سے ہم غربت کا خاتمہ کر سکیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شروع میں آپ کو بات بتائی کہ 13 سالہ زندگی اسی نظام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ذہن سازی کی ہے کہ غربت کے خاتمے کے لیے سارے کا سارا مال خرچ کرنا ہے، غربت کا خاتمہ کرنا ہے، یا دعوتیں قیمتی کرنا ہے، شادی خانہ قیمتی لینا ہے، یا دعوتوں کے اندر مختلف قسم کے ڈشیں تیار کر کے لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ اللہ کے احکامات کیا ہے بتائیے آپ؟ قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پہلے پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ذریعے فیصلہ نہیں کرتا وہی کافر ہے۔ کافر کوئی اس کے معنی کوئی گالی کے نہیں ہے، انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ جو اللہ کی وحی کے مطابق، قوانین کے مطابق زندگی گزارتا ہے اسے